خدا اس قوم کی نہیں بدلتا حالت، نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اثرات ہر گھر، ہر گلی، ہر شہر اور ہر انسان کی زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود بھی خاموش ہیں۔ آج انسان ترقی کر گیا ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، انٹرنیٹ آ گیا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، مگر سکون چلا گیا، اخلاق چلے گئے، رشتوں کی خوبصورتی ختم ہو گئی، اور سب سے خطرناک بات اب برائی محسوس ہونا بند ہو گئی ہے۔ آج اگر کوئی سچ بولے تو لوگ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں، اگر کوئی حیا کی بات کرے تو لوگ اسے اولڈ فیشن کہتے ہیں، اگر کوئی دین اور اخلاق کی بات کرے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، آخر ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے؟ معاشرہ کبھی اچانک تباہ نہیں ہوتا، تباہی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ پہلے جھوٹ عام ہوتا ہے، پھر بے حیائی عام ہوتی ہے، پھر ظلم عام ہوتا ہے، اور آخر میں لوگ ان سب چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں انسان اپنی روحانی موت کو محسوس ہی نہیں کر رہا۔ لوگ باہر سے ہنس رہے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ہر انسان اٹینشن چاہتا ہے، ہر انسان وائرل ہونا چاہتا ہے، ہر انسان اپنی ریپوٹیشن، اپنا کردار کو اچھا کرنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا آیا، اس سے بہت ہم فائدہ حاصل کر سکتے تھے، لیکن افسوس سوشل میڈیا ایک طاقت تھی، اسے علم کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن آج یہ کمپیریزن، یہ بے حیائی، یہ فیک لائف سٹائل، اور ساری رات ٹک ٹاک کے اوپر لائیو ڈانس، یونیورسٹیاں، کالج، ہماری نوجوان لڑکیوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اب لڑکی اور لڑکیاں کالج پڑھنے نہیں جاتے، اب صرف فیشن رہ گیا ہے۔ ٹک ٹاک بنانا ہوتا ہے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، بعض اوقات تو بے حیائی تصور بھی نہیں کرتے، اپلوڈ کرتے ہیں۔ جب ان کی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو پھر زندگی ختم کرنے تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ہر انسان پرفیکٹ لگتا ہے۔ ٹک ٹاک کھولو، ہر شخص اٹینشن مانگ رہا ہے۔ فیس بک کھولو، ہر کوئی اپنی فیک خوشیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لنکڈ ان کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر کوئی صرف اپنی فیک خوشیاں دکھا رہا ہوتا ہے۔ بہت سے سادہ لوگ انسان اس چیز کو بغیر جانچے، بغیر دیکھے اس میں آ جاتے ہیں، وہ اس سے بہت نقصان کر جاتے ہیں۔ آخر کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ کب ہم اس چیز کو روکیں گے؟ کب یونیورسٹیاں اپنا اچھا رول ادا کریں گی؟ کب کالج اچھا رول ادا کرے گا؟ کب والدین اپنا اچھا رول ادا کریں گے؟ کیا یہ صرف ایک میری ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بہو سب کو بتائیں، سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال سکھائیں، نہ کہ غلط ریل اپلوڈ کرنا، ساری رات ٹک ٹاک کے اوپر لائیو ڈانس کرنا، یوٹیوب کے اوپر فحش ویڈیو اپلوڈ کرنا۔ کیا صرف پیسہ ہی ساری زندگی ہمیں؟ کیا صرف پیسے سے ہی زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ کہ اسلام کچھ نہیں ہے؟ اسلامی اقتدار کچھ نہیں ہے؟ جو جی میں وہ کرتے پھرو؟ کیا اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے؟ افسوس آج والدین اپنا کردار ادا کرتے نظر نہیں آتے۔ افسوس آج استاد اپنا کردار ادا کرتا نظر نہیں آتا۔ افسوس یونیورسٹی جو ماحول دینا چاہیے تھا، یونیورسٹی جو اسلامی انوائرمنٹ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ یونیورسٹی وہ انوائرمنٹ نہیں دے رہی، کالج وہ انوائرمنٹ نہیں دے رہا، صرف فحاشی کے اڈے بن چکے ہیں۔ ساری رات ڈانس، ٹک ٹاک، کبھی فیشن پارٹی ہو رہی ہے تو کبھی کس چیز کی پارٹی، کبھی کس چیز کی پارٹی، صرف پیسے لیے جا رہے ہیں، لیکن معاشرہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔
آخر کون ذمہ دار ہے اس چیز کا؟ کیا ایسی قومیں وجود میں آتی ہیں؟ کیا ایسے اقتدار تبدیل ہوتے ہیں؟ لیکن افسوس، ہم اس چیز کو کب سمجھیں گے؟ بہت سے لوگ ڈپریشن، انگزائٹی، اکیلا پن کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں شکار ہوتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف فیک لائف سٹائل۔ وہ سمجھتے ہیں اس نے پیسے کما لیے، اس نے گاڑی لے لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں وائرل کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو میں وائرل نہیں ہو رہا؟ وہ اسلامک اقتدار کو چھوڑ دیتا ہے، فیملی ولاگنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، ماں آ گئی، بہن آ گئی، بیٹی آ گئی، بہو آ گئی، سب کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ فحاشی کو فحاشی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آخر کس چیز کی بھوک نے آپ کو اتنا بے چین، بے بس کر دیا ہے کہ آپ برائی کو تصور کرتے بھی نہیں، برائی کو برائی سمجھتے بھی نہیں؟ کون آئے گا؟ کون اس معاشرے کو سدھارے گا؟ ہم سب کا حصہ ہے کہ ہم اس چیز کو سدھاریں۔ ہم نے اپنی اصل زندگی چھوڑ کر ایک ڈیجیٹل زندگی بنا لیا ہے۔ معاشرے کے لیے خطرناک فتنہ بنتا جا رہا ہے ٹک ٹاک۔ لوگ چند گفٹ، چند ویوز کے لیے اپنی عزت تک بیچ رہے ہوتے ہیں۔ رات بھر لائیو سیشن، فضول باتیں، غلط حرکات اور اٹینشن حاصل کرنے کی دوڑ۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات، یہ سب نوجوان نسل دیکھ رہی ہے۔ چھوٹے بچے یہ سیکھ رہے ہیں کہ فیمس ہونے کے لیے ٹیلنٹ نہیں، بس اٹینشن چاہیے۔ ہم لوگ ڈیجیٹل سے زیادہ ویوز کیا سمجھتے ہیں۔ بہت سی لڑکیاں اور لڑکے صرف چند لائکس اور گٹس کی خاطر اپنی پریویسی، اپنی عزت، اپنا سکون قربان کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک لائیو نے لوگوں کو یہ حقیقی زندگی سے دور کر دیا ہے۔ لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، صبح ڈپریشن کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم خوش نہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اٹینشن ایڈکشن کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیاں، کالج معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرا سوال ہے، یونیورسٹیاں اور کالج ہمارا معاشرے کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری نہیں دینا ہوتا، تعلیم انسان کو بہتر بناتی ہے، اخلاق سکھاتی ہے، کردار بناتی ہے۔ لیکن افسوس، آج بہت سی یونیورسٹیاں اور کالج صرف فیشن، شو آف اور بے حیائی کے سینٹر بنتے جا رہی ہیں۔ آج نوجوان تعلیم سے زیادہ ریلیشن شپ کلچر میں، ڈیٹنگ میں، اٹینشن میں، کلاس رومز میں، کیفیٹیریا میں، علم سے زیادہ فوکس لکس پر ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھا لگوں۔ بہت سی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی پڑھنے نہیں جاتے بلکہ ٹرینڈ فالو کرنے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت تلخ ہے لیکن سچ ہے۔ آج بہت سے نوجوان اپنے والدین کے خواب لے کر یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں، مگر وہاں جا کر ڈائریکشن کو دیتے ہیں۔ رات کی پارٹیز، غلط فرینڈ شپ، ڈرگز، ڈیٹنگ کلچر، سوشل پریشر بہت سی نوجوانوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، یہ سب اب نارمل سمجھا جانے لگا ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی سادگی اختیار کرے تو لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی لمٹس مینٹین کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی لمٹس کے اندر رہتا ہوں، تو لوگ سے بورنگ کہتے ہیں، یار تم کیسی بات ہو، کیسے انسان ہو، کھاؤ پیو، یہ زندگی ایک بار آنی ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی۔ یعنی آج اچھا انسان بننا مشکل، غلط راستہ پر چلنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کیوں ٹوٹتی جا رہی ہے؟ آج کا نوجوان بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کامیاب بنو، امیر بنو، وائرل ہو جاؤ، لیکن یہ کوئی نہیں سکھاتا کہ سکون کیسے حاصل کرنا ہے، کریکٹر کیسے بلڈ اپ کرنا ہے، ایموشنلی اسٹرانگ کیسے ہونا ہے۔ اسی لیے آج نوجوان باہر سے کانفیڈنٹ مگر اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں مگر حقیقت میں اکیلے ہیں۔ ان کے پاس فالوور ہیں مگر لائلٹی نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہیں مگر رات کو خاموشی میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب گھر محبت کی جگہ ہوتے تھے، آج گھر صرف بلڈنگ بنتے جا رہے ہیں۔ ہر انسان موبائل میں بزی ہے، ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دے رہے، بچے پیرنٹ سے بات نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن ختم ہو رہی ہے، اور جہاں کمیونیکیشن ختم ہو جائے وہاں رشتے بھی آہستہ آہستہ مر جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اصل کامیابی کیا ہے۔ آج دنیا نے کامیابی کا مطلب ہی بدل دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مہنگی گاڑی کامیابی ہے، فیم ہو گئے کامیابی ہے، بہت زیادہ فالوور ہیں آپ کے تو کامیابی ہے،
حالانکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کے کردار سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کے والدین آپ سے خوش ہوں، آپ سچ بولتے ہوں، آپ حلال طریقے سے کماتے ہوں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، کیونکہ آخر میں انسان اپنے پیسے سے نہیں اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک نسل اچھی تعلیم تربیت دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک نسل اخلاق کھو دے گی تو پوری قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اگر نوجوان راستہ بھٹک جائیں تو مستقبل اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ آج بھی وقت ہے، ہم خود کو بدل سکتے ہیں، اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے گھروں کو دوبارہ محبت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سچ قبول کرنا ہوگا۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ مسئلہ صرف معاشرے میں نہیں بلکہ ہم میں بھی ہے، کیونکہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے۔ اگر ہم بدل جائیں تو دنیا بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے اور ایک بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن ہم سمجھنے کو تیار بھی نہیں۔